أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے حیات شہداء کی کیفیت، یعنی جو بندہ اللہ کی راہ میں عاقل، بالغ، مسلمان، طاہر، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس کو بطور ظلم ایک زخم پہنچانے والے آلہ کے ساتھ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، تو اب ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ہڈیوں کے ٹکڑے ہو گئے، جسم سے خون کے ففارے بہنا شروع ہو گئے، اس کی گردن اور دھڑ اڑ گئی، اعضاء اس کے بکھر گئے، منتشر ہو گئے، تو شاید یہ مردہ ہو گیا۔ قرآن نے کہا نہیں، مردہ ہونے کا تو تم نے گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کی کیفیت اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو شہید ہے وہ جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف صرف محسوس ہوتی ہے، معمولی سی تکلیف جیسے تمہیں مچھر کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں مشکات میں روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شہید ہے جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اس کو اتنی تکلیف صرف محسوس ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو چمٹی کاٹے۔ اب چمٹی کاٹتی ہے تو کتنی بندے کو تکلیف ہوتی ہے؟ معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو حقیقت یہی ہے کہ وہ تو اپنے رب کے دیدار میں مست ہو جاتا ہے اور اپنے مقام جنت کے دیکھنے میں مست ہو جاتا ہے، اسے تو بظاہر تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی اور وہ قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ عند ربهم یرزقون، اسے اس کے رب کے ہاں رزق کھلایا جاتا ہے۔ جی دیکھیں، قرآن سے ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کا تانا زلیخا کو دیا۔ زلیخا انہوں نے پھر کیا کیا، جو ہے وہ ایک دعوت کی، زنان مصر کی دعوت کی، وہاں عورتوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے پھل رکھے اور ہر پھل کی تش کے ساتھ ایک جو ہے وہ لوہے کی چھری رکھی، اور یہ سارا کچھ سجانے کے بعد وقالت اخرج علیہن، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لائیے اور یہاں سے گزریے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، یوسف علیہ السلام جب گزرے تو ان مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، وقطعن ایدیہن، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، یعنی بجائے اس کے کہ پھلوں کو یا لیموں وغیرہ کو کاٹتی چھری کے ساتھ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرًا، مَا هَٰذَا، کہا کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر کہا کہ ہم تو اس کو بشر نہیں سمجھتی، إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے۔ جی اب دیکھیں، انہوں نے کاٹنا پھلوں کو تھا، لیموں کو کاٹنا تھا، جی، لیکن انہوں نے اس چھری سے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، خون کے ففارے بھی جارے ہوئے، لیکن اس کے باوجود حسن یوسف میں مست ہونے کی وجہ سے اپنی تکلیف اور ضرر کا ذرا بر ان کو جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جی تو اسی طریقے سے جب شہید جام شہادت نوش کرتا ہے وہ دیدار الہی میں مست ہو جاتا ہے، اللہ کے دیدار میں مست ہوتا ہے۔ یہی وجہ کہا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کو کہا جاتا ہے شہید کا منہ صاف کرو، تلوار صاف کرو، یعنی اس کی تعظیم کرو، اسے اللہ کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، دیدار الہی کے وہ جلوے لوٹ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعظیم کی جاتی ہے کہ اس گرد و غبار سے یہ اٹھ چکا ہے، اس کا جسم صاف کرو، اس کی تلوار صاف کرو، اس کے منہ سے بہتا ہوا خون جو ہے وہ صاف کرو وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ
وہ اللہ کے جلووں میں مست ہوتا ہے. جی ایک عقلی مثال آپ دیکھ لیں، عقلی مثال دیکھیں. جب کسی مریض کا آپریشن ہوتا ہے جی، اب ڈاکٹر اس کو کیا ہے، دوائی اس کو سنگھاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جب وہ مدہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے جسم کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، اعضاء کوئی کاٹ دیں، کوئی جوڑ دیں، ہڈی کوئی ٹکڑے ہو جائے یا ٹکڑے کی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیں. جی جو بھی کریں اب اسے مریض کو محسوس نہیں ہوتا. جی کیوں؟ اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ اس پر دوائی کا کیا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، دوائی کا غلبہ ہوتا ہے. اسی طرح جو شہید ہوتا ہے اللہ کی راہ میں، اس پر ایک اللہ رب العزت کی معرفت اور اس پر ایک دیدار الہی کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بظاہر اس کے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں لیکن اسے احساس زخم نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ دیدار الہی میں مست ہوتا ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے. ہم نے بظاہر سمجھا کہ دفنایا تو بس وہ مر گیا قبر میں، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، شہید زندہ ہے، اسے تم مردہ گمان بھی نہ کرنا، میرے ہاں اسے رزق دیا جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتے ہیں، مرقات شرح مشکات کی 4 جلد ہے، صفحہ 72 پر یہ روایت موجود ہے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر پہنچی کہ صحابی رسول حضرت عمر بن جموح انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، ویسے تو قبر میں جو میت ہوتی ہے اسے در در منتقل نہیں کیا جاتا، لیکن اگر پانی آ جائے، سیلاب آ جائے تو پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر قبر کا شرعاً منتقل کرنا بامر مجبوری جائز ہے. جیسے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جو قبر مبارک تھی، وہ جہاں تھی وہاں پانی آ گیا، سمندر بہہ پڑا تو وہاں سے اس کو تبدیل کر دیا گیا، تو یہ شرعاً جو ہے وہ جائز ہے. ان دونوں صحابہ کی قبروں تک سیلاب کا پانی پہنچ گیا تھا، اور یہ دونوں صحابی جنگ احد میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور ایک قبر میں دونوں مدفون تھے. آپ کو پتہ ہے احد کے جب جنگ احد ہوئی تو اس موقع پر سرکار نے ایک قبر میں کئی صحابہ کو جو ہے وہ دفنایا. ایک قبر میں ان دونوں کو، جی عبداللہ بن عمر انصاری اور جموح انصاری، ان دونوں صحابہ کو ایک قبر میں جو ہے وہ دفنایا گیا تھا. ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے. جب ملا علی قاری فرماتے ہیں جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کے اجسام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کل ہی شہید ہو. ان میں سے ایک زخمی تھا اور تدفین کے وقت ان کا ہاتھ زخمی تھا. جب قبر کھول لی گئی تو بھی اسی طرح یہ ہاتھ زخمی تھا. جب ان کا ہاتھ زخم سے ہٹا کر چھوڑا گیا تو پھر زخم تر و تازہ ہو گیا. ان 2 صحابہ کرام کی تدفین کے یہ واقعہ کب پیش آیا؟ 46 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. جی جب غلاموں کی حیات کا یہ عالم ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کا کیا عالم ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کریم ان شہداء کی درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کی جو ہے وہ شہادت کی کیفیت، حقیقت جو ہے اس کا وہ فرماتا ہمیں ادراک نہیں ہے. اللہ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی، ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.